بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، آپ لوگ کیسے ہیں؟ جی بیٹا، آپ نے پہلا لیکچر دیکھا ہے۔ آج ہمارا دوسرا لیکچر ہے مناقب عمر بن عبدالعزیز۔ اس کے ٹوٹل جو ہیں وہ 14 پیراگراف ہیں۔ 14 پیراگراف میں سے ہم نے ایک پیراگراف پہلے دن پڑھا اور اب ہم دوسرے پیراگراف سے شروع کریں گے۔ جی بچوں، میں تھوڑا سا تعارف جو ہے وہ پچھلا کروا دوں۔ جو ہم نے پہلے پڑھا تھا وہ مولانا شبلی نعمانی کے بارے میں تھا۔ وہ پیراگراف جو ہے وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے متعلق تھا، اور کچھ میں نے آپ کو اس کے علاوہ معلومات دی تھی کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جو ہیں وہ 8ویں فرمانروا تھے۔ پہلے 7 کے نام بھی بتائے تھے، جو کہ یہ ہیں: امیر معاویہ، یزید، معاویہ بن یزید، مروان بن معاویہ، عبد الملک بن مروان، ولید بن عبد الملک، سلمان بن ولید اور حضرت عمر بن عبدالعزیز۔ یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جو ہیں یہ حضرت عمر فاروق کی پوتی کے بیٹے تھے۔ مدینہ میں پیدا ہوئے اور وہیں پہ ان کی وفات ہوئی تھی۔ ان کا دور حکومت جو ہے یہ 2.5 سال پر منحصر ہے۔ ان کا دور حکومت صرف 2.5 سال ہے، اور ان کے اس دور میں کیے گئے وہ تمام کام ان کو امیر المومنین بھی کہلواتے ہیں اور 5ویں خلفائے راشدین بھی کہلواتے ہیں۔ اگر ان کی ہم خلیفہ بننے کے پہلے کی زندگی کو دیکھیں تو بچوں، یہ مال و دولت کا بہت زیادہ استعمال کرتے تھے۔ دن میں کئی مرتبہ لباس تبدیل کرتے تھے، اور لباس بھی مہنگے سے مہنگا پہنتے تھے۔ پرفیوم، عطر یعنی بہت مہنگا استعمال کرتے تھے۔ سواری بہت مہنگی تھی، مگر یہ تمام کام جو ہیں یہ خلیفہ بننے سے پہلے کے تھے۔ جو ہی آپ خلیفہ بنے، آپ نے اپنا سارا مال اسلام کی راہ میں دے دیا، وقف کر دیا۔ جی بچوں، تو ہم یہ پڑھیں گے اگلا پیراگراف، جو کہ جی بچوں، عمر بن عبدالعزیز مذہب کی مجسم تصویر تھے۔ مجسم کہتے ہیں سر سے لے کر پاؤں تک پورے کا پورا مذہب میں ڈوبا ہوا۔ مذہبی حیثیت سے ان کو عمر ثانی کا لقب دیا گیا ہے۔ مذہب کے طور پر اگر دیکھا جائے تو ان کو دوسرے حضرت عمر فاروق کہا گیا ہے، یعنی ان کا دور اور حضرت عمر فاروق کا دور دونوں آپس میں بہت مناسبت رکھتے ہیں، دونوں ایک جیسے ہیں، اس لیے ان کو دوسرا عمر قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے غیر مذہب والوں کے ساتھ ان کا جو طرز عمل تھا، ان کا جو رویہ تھا، اور ان کی شخصی حالت نہیں، وہ ان کا اپنی کوئی ذاتی حالت نہیں تھی، بلکہ مذہب اسلام کا اصلی طرز عمل ہے۔ بلکہ مذہب اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے، ایسے ہی طریقہ کار کی ہمیں تعلیم دیتا ہے۔ ان واقعات میں سے ہم ایک واقعہ کا ذکر کرتے ہیں۔ جی، اب عملی طور پر وہ ثبوت ملنے لگا ہے کہ حضرت عمر فاروق کو عمر ثانی کیوں کہا گیا۔ پیراگراف نمبر 2 دیکھیں بچوں۔ ایک دن عمر بن عبدالعزیز مسند خلافت پر متمکن تھے۔ مسند خلافت کہتے ہیں خلافت کی، بادشاہت کی کرسی پر متمکن تھے، بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک عیسائی نے، جو ہمس شام کا ایک شہر ہے کا رہنے والا تھا، دربار میں آ کر یہ شکایت کی کہ خلیفہ ولید بن عبد الملک کے بیٹے عباس نے میری زمین پر زبردستی قبضہ کر لیا ہے۔ ولید بن عبد الملک ایک خلیفہ تھا، اور خلیفہ کا بیٹا عباس
اس کی شکایت لے کر ایک عیسائی آیا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس۔ عمر بن عبدالعزیز نے عباس کی طرف دیکھا۔ عباس نے کہا، یہ زمین مجھ کو خلیفہ ولید نے بطور جاگیر عنایت کی تھی کہ یہ زمین بے شک میری نہیں ہے، لیکن یہ ولید بن عبد الملک نے مجھے بطور جاگیر کے عنایت کی ہوئی ہے۔ چنانچہ اس کی تحریری سند، اس کا تحریری ثبوت بھی میرے پاس موجود ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے عیسائی کی طرف مخاطب ہو کر کہا، تم کیا جواب دیتے ہو؟ اس نے کہا، امیر المومنین، میں خدا کی تحریر یعنی قرآن مجید کے مطابق فیصلہ چاہتا ہوں۔ مجھے یہ نہیں چاہیے کہ جو آپ میرے حق میں فیصلہ کریں، یا چونکہ عباس جو ہے یہ خلیفہ کا بیٹا ہے تو اس کے حق میں فیصلہ کریں، بلکہ آپ وہ فیصلہ کریں جو اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کے مطابق ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے عباس کی طرف مخاطب ہو کر کہا، عباس، خدا کی تحریر تیرے باپ ولید بن عبد الملک کی تحریر پر مقدم ہے، پہلے ہے۔ یہ کہہ کر وہ زمین عباس کے قبضے سے نکال کر عیسائی کو دلا دی۔ یعنی حضرت عمر بن عبدالعزیز نے عباس کی زمین کا جو فیصلہ تھا وہ عیسائی کے حق میں اس لیے کیا کیونکہ ولید بن عبد الملک نے خلیفہ بنتے ہی بہت سی زمینیں اپنے قبضے میں کر لی تھیں اور وہ اپنے خاندان کے لوگوں کو تقسیم کر دی تھی۔ اس طرح اس کا اصل وارث جو تھا وہ عیسائی ہی تھا۔ جی بچوں، علامہ اقبال نے ایک بڑی خوبصورت نظم جو ہے وہ اپنے کلام میں لکھی ہے، طارق کی دعا کے نام سے۔ اس کے چند اشعار جو ہیں وہ ذرا غور کیجیے گا، آپ کو اس کی تشریح میں کام آئیں گے۔ یہ غازی یہ تیرے پوری سرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ یہ طارق بن زیاد کے متعلق لکھی تھی علامہ اقبال نے، لیکن ایسے لگتا ہے کہ یہ نظم تمام ان مسلمانوں پر، ان لوگوں پر پوری اترتی ہے جنہوں نے اسلام کو اپنایا تھا، اسلام کو لے کر آگے چلے تھے۔ جی بچوں، پیراگراف نمبر 3، ان کا ایک اور کارنامہ جو نہایت قابل قدر ہے، سلاطین بنی امیہ کی ناجائز کارروائیوں کا مٹانا تھا۔ سلاطین بنی امیہ کے بادشاہ کی ناجائز کارروائیاں، وہ کام جو اسلام کے لحاظ سے جائز نہیں تھے اور انہوں نے یہ کیے تھے۔ بچوں، اب سلاطین بنی امیہ جو ہے، بنی امیہ کا دور 14 بادشاہوں پر مشتمل ہے، 14 بادشاہوں پر مشتمل ہے، اور اس کے پہلے جو بادشاہ تھے وہ امیر معاویہ تھے، اور آخری جو بادشاہ تھے وہ تھے مروان بن محمد۔ یہ ان بادشاہوں پر مشتمل ہے۔ سلاطین بنی امیہ نے ملک کا بڑا حصہ جو زمینداری کی حیثیت سے رعایا کے قبضے میں تھا، اپنے خاندان کے ممبروں کو جاگیر میں دے دیا۔ یہ بہت بڑی ایک ناانصافی تھی، اور اسی ناانصافی کی بنیاد پر ان کا دور بہت جلدی مٹ گیا تھا، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ حکومتیں جو ہیں وہ کفر کی بنیاد پر قائم رہ سکتی ہیں مگر ناانصافی کی بنیاد پر قائم نہیں رہ سکتی ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا کام تھا جو کہ بنی امیہ کے بادشاہوں نے کیا تھا،
اور انہوں نے زمینیں اپنے قبضے میں لے کر اپنے خاندان کے لوگوں کو اپنی بادشاہت کی دھاک ان کے دلوں میں بٹھانے کے لیے ان کو وہ تحفے میں دے دی تھی۔ جس طرح سلاطین تیمور بادشاہوں نے کیا تھا۔ تیموریہ بادشاہوں میں کون سے بادشاہ شامل تھے؟ مغلیہ خاندان کے بادشاہ، جس میں بابر، ہمایوں، اکبر اعظم، بہادر شاہ ظفر، شاہ جہاں، یہ تمام لوگ جو ہیں یہ سلاطین تیموریہ میں شامل ہیں۔ بڑے بڑے صوبے شہزادوں کی جاگیر میں دے دیے گئے۔ کیا کیا تھا بادشاہ تیموریہ کے خاندان نے کہ بڑے بڑے صوبے جو تھے وہ اپنے شہزادوں کو دے دیے، اور چھوٹے صوبے جہاں پر کوئی ایسی مال و دولت چھپا ہوا نہیں تھا ان کو انہوں نے اپنے عام لوگوں کے حصے میں کر دیے۔ عمر بن عبدالعزیز تخت خلافت پر بیٹھے تو سب سے پہلے ان کو اس کا خیال ہوا۔ خیال تو بچوں وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کا فرمان ہے کہ اگر اللہ چاہے نا تو تم چاہ بھی نہیں سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ کام کرنا تو بہت دور کی بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اگر چاہے نا تو تم چاہ بھی نہیں سکتے ہو۔ یعنی اگر تم نیک کام کر رہے ہو تو اس کو اللہ کی ایک خاص اپنے لیے دولت تسلیم کریں کہ اللہ نے یہ چاہا ہے کہ آپ یہ کریں، ٹھیک ہے؟ اس کو اپنے لیے ایک بہت بڑا کام نہ سمجھے، اپنی ذات کے ساتھ منسوب نہ کریں کہ یہ میں کر رہا ہوں۔ آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں، اس وقت خدا نے آپ کو یہ توفیق دی ہے، خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ یہ کریں، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ آپ یہ تمام جاگیر جو ہے وہ لوگوں کو واپس کر دیں۔ اس وقت حضرت عمر بن عبدالعزیز کا ایسا کرنا تمام خاندان خلافت کو دشمن بنا لینا تھا، تاہم انہوں نے اس کی کچھ پرواہ نہ کی۔ لیکن آپ نے اس کی پرواہ نہ کی، آپ نے وہ تمام جو مال و دولت تھا وہ لوگوں کو واپس کر دیا۔ جی بچوں، ہم نے یہ 2 پیراگراف پڑھے ہیں، اب یہ تیسرا پیراگراف میں پڑھنے لگی ہوں۔ اول جب انہوں نے یہ ارادہ کیا، کس چیز کا ارادہ کیا؟ لوگوں کو ان کی جائیدادیں واپس کرنے کا ارادہ کیا، تو تمام خاندان نے عمر کو، جو عمر بن عبدالعزیز کی پھوپھی تھیں، سفیر مقرر کر کے بھیجا۔ سفیر کہتے ہیں اپنے قاصد کو، اپنا ڈاکیہ، اپنا نمائندہ مقرر کر کے انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس بھیجا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز ان کی سفارش کو قبول کر لیں گے۔ انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس جا کر کہا کہ تمام خاندان برہم ہے، ناراض ہے، اور مجھ کو ڈر ہے کہ عام بغاوت نہ ہو جائے اور لوگ ہنگامہ نہ کر دیں۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا، میں قیامت کے سوا اور کسی دن سے نہیں ڈرتا۔ وہ مایوس ہو کر چلی آئیں کہ میں سوائے اس دن کے جب میرے پاس میں کچھ نہیں اپنے بارے میں کر سکوں گا، صرف میرے اعمال میرے بارے میں کریں گے، اور خدا سنے گا، میرا ایک ایک اعضاء بول رہا ہوگا کہ میں نے یہ کیا اور میں نے ایسا کیوں کیا، تو اس وقت مجھے کون بچائے گا؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے وہی کیا جو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا تھا۔ جی، چوتھا پیراگراف بچوں، خود عمر بن عبدالعزیز کے قبضے میں بھی اسی قسم کی جاگیریں تھیں جو ان کے خاندان کو بنی امیہ کی طرف سے عنایت ہوئی تھی۔ عمر بن عبدالعزیز نے جب ان جاگیروں کا فیصلہ کرنا چاہا تو بڑے بڑے مذہبی علماء یعنی مکحول، میمون بن مہران اور ابو قلابہ، یہ اس وقت کے بڑے بڑے عالم تھے جو شرعی فتوے بھی دیتے تھے، جو لوگوں کی شرعی رہنمائی بھی کرتے تھے،
اور اس وقت جب حضرت عمر بن عبدالعزیز لوگوں کو یہ جاگیریں واپس کرنے لگے تو انہوں نے ان تینوں کو اپنے پاس بلایا تاکہ جو اسلام کا ایک اور کام ہے کہ جب تم کوئی فیصلہ کرنے لگو تو مشورہ کر لیا کرو. جس نے مشورہ کیا وہ کبھی ذلیل نہیں ہوا ہے. مشورے کے بغیر کیے گئے کام خراب کام ہیں، جبکہ مشورے سے کیے گئے کام جو ہیں وہ دنیا کے بہترین کام ہوتے ہیں. ان جاگیروں کی نسبت آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ مکھول نے دب کر جواب دیا. اس پر سب سے پہلے مکھول عالم جو ہیں وہ بولے ہیں اور انہوں نے خاموشی سے جواب دیا ہے. عمر بن عبدالعزیز نے میمون کی طرف رخ کیا کہ تم خدا لگتی کہو. یعنی مکھول نے ایسی رائے دی ہے جو کہ اسے لوگوں میں مقبول کروائے، لیکن مذہب کے نزدیک اس نے مقبول ہونے کی کوشش نہیں کی تھی. تو عمر بن عبدالعزیز نے میمون کی طرف رخ کیا. تم خدا لگتی کہو، تم وہی بات کہنا جو اللہ کو اچھی لگے. انہوں نے کہا اپنے صاحبزادے عبد الملک کو بلا لیجئے. وہ آئے تو عمر بن عبدالعزیز نے کہا کیوں عبد الملک، اس معاملے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا سب واپس کر دینی چاہیے، ورنہ آپ کا شمار بھی انہی ظالموں اور غاصبوں، غاصب کہتے ہیں دوسرے کا حق کھانے والے کو، ظالموں اور غاصبوں میں ہوگا. جی بچوں، آپ نے پہلے پیراگراف میں بھی دیکھا، دوسرے میں، تیسرے میں، چوتھے میں، اور اب ہم پانچواں پیراگراف پڑھتے ہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز کس طرح لوگوں کو ان کی جاگیریں واپس کر رہے ہیں. عمر بن عبدالعزیز نے اپنے غلام سے، جن کا نام مزاحم تھا اور جن کو وہ بہت مانتے تھے، یعنی وہ اپنے غلام سے بہت پیار کرتے تھے، لوگوں نے جو زمینیں ہم کو دی ہیں تو مزاحم کو بلایا ہے. مزاحم کے ساتھ مشورہ کر رہے ہیں کہ جو زمینیں ہم کو دیں نا، وہ اس کے دینے کے مجاز تھے. وہ زمینیں ہمیں دینے کے حقدار نہیں تھے، نہ ہم کو ان کے لینے کا حق تھا اور نہ ہی ہم ان کو لینے کے حقدار ہیں. تمہاری کیا رائے ہے؟ مزاحم نے کہا امیر المومنین، آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ آپ کے بال بچے کتنے ہیں، یعنی ان کا گزر کیوں کر ہوگا؟ عمر بن عبدالعزیز کے آنسو نکل آئے اور کہا ان کا مالک خدا ہے. یہ کہہ کر گھر میں چلے گئے. مزاحم وہاں سے اٹھ کر عبد الملک یعنی اپنے بیٹے کے پاس گئے اور کہا بڑا غضب ہوا چاہتا ہے. عمر بن عبدالعزیز، مزاحم عبد الملک یعنی حضرت عمر بن عبدالعزیز کا بیٹا عبد الملک، ٹھیک ہے، غلام تھا مزاحم، اور یہ عمر بن عبدالعزیز کے بیٹے کے پاس گئے ہیں اور کہا بڑا غضب ہوا چاہتا ہے. عمر بن عبدالعزیز تمام خاندانی جاگیروں سے دستبردار ہونا چاہتے ہیں، ان کو چھوڑ دینا چاہتے ہیں، ان سے اپنا حق ختم کر دینا چاہتے ہیں. لیکن میں نے ان سے کہا اپنی اولاد کا لحاظ کیجیے. عبد الملک نے کہا استغفر اللہ، اللہ مجھے معاف کرے، تم نے بہت بری رائے دی. یہ کہہ کر عبد الملک عمر بن عبدالعزیز کے پاس گئے. وہ اس وقت خواب راحت میں تھے، وہ اس وقت میٹھی نیند میں تھے، آرام فرما رہے تھے. پہرے والے نے کہا کہ تم لوگ امیر المومنین پر رحم نہیں کرتے، دن بھر میں ایک لحظہ تو ان کو آرام لینے دو، ایک لمحہ تو ان کو آرام کر لینے دو. عبد الملک نے کہا تو جا کر ان سے کہہ تو صحیح. عمر بن عبدالعزیز کے کانوں میں یہ آواز پڑی. عبد الملک کو اندر بلا لیا اور کہا جانے پدر، باپ کی جان، یہ کون سا ملاقات کا وقت ہے؟ انہوں نے واقعہ بیان کیا. عمر بن عبدالعزیز نے کہا میں نماز ظہر کے بعد ممبر پر چڑھ کر اس کا اعلان کر دوں گا. ممبر وہ جگہ جہاں بیٹھ کر خطبہ دیا جائے
وہ جگہ جہاں بیٹھ کر اہم فیصلے کیے جائیں، وہ جگہ جہاں بیٹھ کر خلافت کی جائے۔ عبد الملک نے کہا، اس کا کون ذمہ دار ہے کہ آپ اس وقت تک زندہ رہیں گے؟ غرض اسی وقت عمر بن عبدالعزیز باہر آئے، شہر میں منادی کرا دی گئی کہ لوگ مسجد میں جمع ہوں۔ عمر بن عبدالعزیز نے ممبر پر چڑھ کر کہا، صاحبو، میں ان تمام زمینوں کو جو لوگوں نے ہمارے خاندان کو دی تھی واپس کرتا ہوں، کیونکہ دینے والوں کو نہ دینے کا حق تھا نہ ہم کو لینے کا ہے۔ یہ کہہ کر جاگیرات کی جو سندیں تھیں، جو تحریری ثبوت تھے، صندوق سے نکلوائیں اور کینچی سے کتر کتر کر کاٹ کاٹ کر ان کو پھینکنا شروع کیا۔ یہ جاگیریں کچھ یمن میں تھی، کچھ یمامہ میں تھی۔ یمن عرب کا ایک شہر ہے جو ہیرے جواہرات کی وجہ سے مشہور ہے، اور وہاں کے باغات مشہور ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تحفتاً پیش کیے جاتے تھے۔ آپ کے وصال کے بعد آپ کی پیاری صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں وہاں کے انار پیش کیے جاتے تھے، اور یہاں کے ہیرے اور لال اور عقیق بہت مشہور ہیں۔ یمامہ یہ سعودی عرب کے شہر ریاض کا ایک حصہ ہے، جہاں پر مسلمہ کذاب کے خلاف حضرت ابو بکر نے جنگ کی تھی۔ یاد رکھیے گا کہ یہ مسلمہ کذاب وہ تھا جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ جی بچوں، جی عمر بن عبدالعزیز کے متعلق بچوں ہم نے یہ 6 پیراگراف اب تک پڑھے ہیں، اور 6 کے 6 پیراگراف میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے عدل و انصاف کی بات کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، مزید جو ہے بچوں وہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ نے اس کا ساتھ ساتھ خلاصہ یاد کرنا ہے، اور خلاصے کے لیے چاہیں تو آپ ٹیکسٹ بک سے بھی کریں، مگر میں آپ کو اگلے لیکچر میں خلاصے کا طریقہ بھی بتاؤں گی، اور کون سی چیزیں اس میں اہم پوائنٹس ہیں اور کون سے غیر اہم ہیں۔ لیکن اس کے لیے آپ اپنے پاس شرح سرمایہ اردو، تفہیم اردو اور فکر نو، یہ 2-3 کتابیں ضرور آپ رکھیے گا، کیونکہ ایک کتاب سے آپ اپنا مکمل نہیں کر سکتے ہیں۔ بڑی کلاس ہے، اس کے لیے آپ کو زیادہ معلومات کی ضرورت ہوتی ہے۔ اوکے بچوں، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔